رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرفت المسئلہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے۔ انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذوالجلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے
اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے، اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے۔ جو بھی آپ کے پاس آئے، کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے۔ السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ ہیں وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی۔ یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم، مستدرک حاکم کے مؤلف، جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں، اپنے والدین کی طرف سے 600 کنووں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے